اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مقتدر علماء اکرام سے، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ ناظرین، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں کوئی نہ کوئی موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں جو ہمارا موضوع تھا وہ رزق حلال کے فوائد، اور آج ہم گفتگو کریں گے رزق حرام کے نقصانات۔ لازمی سی بات ہے، انسان جب کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ایک طرف حلال ہوتا ہے، ایک طرف حرام ہوتا ہے۔ اب وہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کس طرف جاتا ہے، سیدھے راہ کی طرف یا الٹے راہ کی طرف۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جو حلال اور پاک چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اسی میں سے کھاؤ، یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اللہ کی نافرمانی سے بچو اور رزق حلال کی طرف جاؤ اور حرام سے محفوظ رہو۔ آج اس کے حرام کے نقصانات کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤوف قادری صاحب، جو کہ ماشاءاللہ سے شعبہ تدریس سے بھی حضرت کا تعلق ہے اور بہت خوبصورت انداز میں حضرت گفتگو فرماتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں حضرت آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ حضرت، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، ہم اپنے موضوع کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ حضرت یہ بتائیے گا، رزق حرام کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں؟ پہلے اس کی ڈیفینیشن، اس کے بعد ہم رزق کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم والحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے حامد بھائی، ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے فقیر کو اتنے زبردست پروگرام میں، جہاں امت مسلمہ کی خیرخواہی کا آپ نے یہ پروگرام سجایا ہے، اس میں آپ نے مجھے مدعو کیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کار خیر میں حصہ ملانے کو، آپ کی پوری ٹیم جو لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر کثیر نصیب فرمائے۔ دنیا اور آخرت میں اخلاص کے ساتھ یہ جو عمل آپ کر رہے ہیں، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آپ نے سوال کیا کہ حرام کیا ہے، یہ شریعت مطہرہ کی کچھ ٹرمنالوجیز ہیں نا، اصطلاحات ہیں۔ میں مختصر جاؤں گا، ویسے تو تفصیل بہت ہے۔ جیسے کہ جائز چیزیں جو ہے نا، اس کی ابتدا ہوتی ہے فرض سے، فرض، واجب، پھر ہوتا ہے سنت، پھر ہے مستحب۔ اسی طرح دوسری طرف جو فرض کے اپوزٹ ہے، جو اس کی ضد ہے، وہ کہلاتی ہیں حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ مباح چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو حرام سب سے اوپر کیٹیگری ہے۔ حرام کی تعریف یہ ہے کہ جو ما ثبت بنص قطعی، جو نص قطعی سے ثابت ہو، جس کا حرام ہونا قرآن سے ثابت ہو یا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث متواترہ سے جو بات ثابت ہو، وہ حرام قطعی ہے۔ پھر جو حضور کی صحیح حدیث سے ثابت ہو، وہ بھی حرام ظنی کہلاتی ہے، حرام کہلاتی ہے۔ تو حرام وہ ہے جو حدیث اور قرآن سے ثابت ہو۔ تو ہمارے پاس قرآن و حدیث میں بہت سے ایسی احادیث ہیں، ایسی آیات ہیں، جو آپ نے اپنے ابتدائیہ میں ایک آیت مبارکہ بیان فرمائی، بالکل ایسا ہی ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح طور پر بیان فرما دیا گیا ہے۔ دوسرے بار میں اللہ فرمایا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع۔ اس طرح پوری آیت جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی۔ چھٹے بار میں فرمایا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، وہاں بھی ارشاد فرمایا۔ تو تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں شریعت مطہرہ سے کنیکٹ ہونا پڑے گا، علماء کرام سے اپنا کنٹیکٹ رکھنا پڑے گا، تو وہاں سے ہمیں حرام کی پہچان ہو جائے گی۔ اور جا بجا اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت ہے کہ جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کے حلال کو حلال جانتا ہے، اس کے حرام کو حرام جانتا ہے، یہ اس کی کامیابی کے لیے گویا کہ بہت بڑی دلیل ہے۔
تو اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ اچھا حضرت، رزق حرام کے نقصانات سے متعلق قرآن اور حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمائیے گا۔ اس میں سب سے پہلے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ حضرت ابو ہریرہ، امام مسلم ابن حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام بخاری کے بعد آپ جانتے ہیں محدثین میں آپ کا نام ہے امام مسلم کا، تو یہ روایت لے کر آتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو پسند فرماتا ہے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا ان اللہ امر المؤمنین بما امر المرسلین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا جس بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑی زبردست بات ہے، یہاں پر اس تشبیہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں آپ اس کو ہم اپنی روحانی دنیا میں اگر لیں حامد بھائی، ہمارے ہاں پیران عظام کا، شیوخان عظام کا ایک سسٹم ہے کہ جب آپ پیر طریقت، شیخ طریقت کے پاس جب جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں وہ مختلف لوگوں کو مختلف انداز سے نواز رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا کل سے تم نے پابندی سے نماز پڑھنی ہے اور برے کاموں سے بچنا ہے، لیکن کسی کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت آپ آئیے، آپ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ دیکھ رہے ہیں اس کو اس چیز کی ضرورت ہے، اس کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرسلین کو، رسولوں کو جس چیز کا حکم دیا وہی چیز کا حکم ایمان والوں کو بھی دیا۔ یعنی رسولوں کی شان تو وراء الورا ہے، وہ معصومین ہیں، ان کے درجے کو تو کوئی پہنچ سوال ہی نہیں ہوتا، لیکن یہ شان ایمان والوں کی بیان کی جا رہی ہے کہ تمہاری شان یہ ہے جو خطاب کا انداز اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے اپنایا۔ فرمایا 18ویں پارے میں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اور دوسرے پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ ایک طرف ایمان والے ہیں، وہی الفاظ ہیں۔ تو فرمایا یہ، اب حضور نے یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد آگے کیا فرمایا؟ فذکر الرجل، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا۔ فذکر الرجل، حضور نے ایک شخص کا، وہ شخص کون ہے؟ یطیل السفر، جو لمبا سفر کر کے آیا، یمد یدہ الی السماء، اور لمبا سفر کرنے کے بعد اب وہ اپنے موقع محل پر پہنچا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہے، یا ربی یا ربی۔ پھر حضور نے اس کی دو صفتیں ذکر فرمائی، بڑی زبردست یہ دو صفتیں۔ فرمایا اشعث اغبرا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص جو دور دراز سفر کر کے آئے اور سفر کے آثار اس کے جسم پر نمودار ہوں، اس کی داڑھی گندمی ہو گئی ہو، مٹی لگ جائے، بال، جیسے ہم نہیں دیکھتے کہ ایک شخص جو نا دھول مٹی دور سے سفر کر کے آئے تو اس کے چہرے سے آثار نمودار ہو جاتے ہیں، یعنی تھک جاتے ہیں۔ ہم بولتے ہیں یار حضرت کتنی محنت کر کے آئے ہو، کہاں سے تھک کر آ گئے آپ؟ تو یہ حضور فرما رہے کہ اتنا تھک ہار کر وہ موقع پر پہنچا ہے اور اب دعا کر رہا ہے یا ربی میری دعا قبول فرما رہے ہیں۔ لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، غذی بالحرام، فانا یستجاب لذالک، اس کے پیٹ میں جو لقمہ ہے، جو پانی ہے، وہ تو حرام کا ہے، جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ تو حرام کا ہے، فانا یستجاب لذالک، اتنی محنت کے ساتھ آیا بھی ہے پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کہاں دعا قبول ہوگی؟ حرام کے یہ نقصانات ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ حضور نے باقاعدہ پوری، آپ دیکھیں ابتدا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور پاک کو پسند فرماتا ہے۔ تو اب اگر ہمارا کھانا پینا صحیح نہیں ہے تو ہماری عبادتیں، یہ دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص لقمہ حرام کو کھا لیتا ہے 40 دن تک لا يتقبل منہ 40 یوما، 40 دن تک ایک لقمہ حرام کا، ایک لقمہ۔ یہ نقصانات ہے اور یہ وہ بیسک ہے۔ آج ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمارے والدین پیرنٹس ہمارے پریشان ہوتے ہیں نا۔ حضرت یہ میں سوال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے معاشرے کے اندر لوگ لاکھوں روپے کما رہے ہوتے ہیں، لوگ کھرب پتی ہوتے ہیں لیکن پریشان ہوتے ہیں، اس کی وجہ بھی میرے خیال سے یہی ارشاد فرمائے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل یہ بیسکس ہیں، ہماری اسلام کی بیسکس ہیں۔ اگر ان بنیادوں پر ہم نے توجہ کر لی تو ہم جو عمارت کھڑی کر رہے ہیں اس کی پریشانی سے بچ جائیں گے، اس کی پریشانی سے بچ جائیں گے۔ ایک قول ذکر کر کے پھر اس حدیث مبارکہ کی طرف آؤں گا۔ حضرت شقیق بلخی، وہ جو نا ایک قریہ بستی بستی گھومتے رہتے تھے رزق حلال کی تلاش میں۔ ان سے کسی نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں اور آپ جگہ جگہ، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا قرب صرف نیکیاں کرنے سے نہیں ملتا، رزق حلال کمانے سے بھی ملتا ہے، رزق حلال کمانے سے بھی ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم، ان کی عبادت کی لذت کم ہو گئی، یہ بہت بڑے بادشاہ تھے، پھر انہوں نے بادشاہت کو چھوڑ کر آخرت کی طرف آ گئے، بڑے زبردست بزرگ ہیں، ان کے واقعات پڑھنے والے ہیں۔ تو آپ جو ہے ایک دفعہ آپ نے غلطی سے ایک کھجور کھا لی تھی، آپ کی عبادت کی لذت ختم، غلطی سے، جان بوجھ کر نہیں۔ ہم تو جان بوجھ کر بولتے ہیں آنے دو،
آنے دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ غلطی سے تو ان کو 40 دن تک لذت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، یہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جس کے دست قدرت میں ہے نا، حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جو لقمہ حرام کھاتا ہے، جو اپنے فی جوفی ہی، حضور نے فرمایا جو اپنے پیٹ میں ایک لقمہ حرام ڈالتا ہے، ما یتقبل منہ 40 یوما، اس کی 40 دن تک قبولیت نہیں ہوتی اللہ کی بارگاہ میں. سرکار کا ارشاد ہے. اللہ اکبر، حضور کا یہ ارشاد ہے. اب جو آپ نے بات کی نا ہمارے گھروں میں نقصان، اس میں علامہ سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک زبردست بات ہے. انہوں نے جب حرام اور حلال جانوروں کی بحث کی ہے نا شرح صحیح مسلم کے اندر، کہ حرام جانور کیوں حرام کیے گئے، ہم پر بلی کیوں حرام کی گئی، ہم پر دیگر جو حرام جانور ہیں وہ کیوں حرام کیے گئے، صرف بکری کی نسل، صرف گائے کی نسل، صرف اونٹ اور مرغی وغیرہ یہ ہم پر حلال کیوں کیے گئے، یہ درندے کیوں حلال نہیں کیے گئے، یہ چیل کوا یہ کیوں، اور یہ دیگر جو چیزیں ہیں، چیل ہے، شکرا ہے، جو شکاری جانور ہے، یہ کیوں حلال نہیں کیے گئے. تو انہوں نے کہا کہ جو ہم کھاتے ہیں اس کے اثرات ہم پر مرتب ہوتے ہیں. پھر انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ آج آپ ریسرچ کر کے دیکھیں، باہر کچھ ممالک ایسے ہیں وہاں پر کچھ حرام جانور کھائے جاتے ہیں، تو جو حرام جانوروں میں عریانی، فحاشی اور جو ان کے اندر وحشت ہے نا جانوروں میں، ان لوگوں میں بھی وہ وحشت پائی جاتی ہے. بالکل ایسے. اور جو حلال کھانے والے ان کے اندر نرمی پائی جاتی ہے، قرب پایا جاتا ہے، رحمت پائی جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا پائی جاتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم ہر بندہ پریشان ہوتا ہے اپنے بچوں کی وجہ سے. جب ہم اس کی پیٹ میں، اپنے بچے کے جوف میں لقمہ حرام ڈالیں گے تو ما یتقبل، ایک لقمہ حرام کا 40 دن تک اثر رہتا ہے. ہم اگر اس کو پورا کھانا کھلا دیں یا کھانے ہمارے اسی کے چلتے ہوں، پتہ ہی ہمیں نہیں ہے یہ کیا آ رہا ہے، تو تبھی ہمارے بچے نصیحت قبول نہیں کرتے. بزرگوں نے بات لکھی ہے رزق حرام کے نقصانات میں کہ ایسے شخص کو نصیحت کرو وہ مانتا نہیں ہے، وہ نصیحت کرنے والے کو برا جانتا ہے. اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے یہاں پر مجھے، فرمایا اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. شاہوں کے سکندر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں. تو جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آ جائے پھر وسعت اور قلت کچھ نہیں ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سب کچھ ہے، جسے قرآن نے کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو پھر سب کچھ ہی ہے، سب کچھ ہے. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے دیکھا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو ایک روٹی تھی آپ کے پاس، ایک روٹی، اس پر ایک کھجور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک روٹی سے ایک کھجور تناول فرما رہے تھے. تو حرام کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے، پانی سے روٹی کھا لیں گے، ایک کھجور سے روٹی کھا لیں گے. ہم کب پریشان ہوتے ہیں حامد بھائی؟ ہم پریشان یہ ہوتے ہیں کہ اس منتھ کا تو ہے، اگلے منتھ کا کیا ہوگا، پریشان اس پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تو یہ ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کوئی 3 دن ایسے نہیں گزرے جس میں ایک وقت کا فاقہ نہ آیا ہو. یہ انداز ہے. تو ہم اس نبی کے چاہنے والے، ماننے والے ہیں، نبی پہ اپنی جانیں لوٹانے والے ہیں، تو ہمیں انداز اور اپنی عادات، اپنے کردار بھی پھر ویسا کرنا ہوگا. اچھا حضرت، میں بالکل عرض کروں گا، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر لوگ حلال کی طرف کے بجائے حرام کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف، وہ کس طرح اس حرام سے محفوظ رہا کرتے تھے، اس میں روشنی ڈالیے گا. بزرگان دین کے تو واقعات بھرے پڑے ہیں، اور ایسے واقعات ہیں کہ وہ مطلب انسان کے آنسو نکل جاتے ہیں پڑھ کر کہ کس انداز سے انہوں نے حلال کی پاداش میں گئے ہیں. اور جیسے میں نے پچھلی بات کی نا کہ رزق کی جو لذت اور حلاوت ہے وہ لے لی جاتی ہے. غلطی سے بھی اگر حرام لقمہ چلا جائے تو حرام لقمہ. میں اپنی آج کی دور کی بات کروں، ہمارے ساتھ جاب میں ایسے بہت سے افراد تھے کہ جو ہر منتھ جب سیلری پیکیج بنتا تھا تو وہ اس میں سے ڈیڈکشن کروا دیتے تھے، کچھ پیسے مائنس کروا دیتے تھے. وہ کہتے تھے ہو سکتا ہے نہ چاہتے ہوئے، کبھی کسی سے گپ شپ کرتے ہوئے، کبھی کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے، کبھی اپنے کسی ریلیٹو کو، کبھی موبائل پر لگتے ہوئے، ہو سکتا ہے ہم نے اپنا اجارہ کا ٹائم، اپنا ڈیوٹی ٹائم کسی اور مصرف میں خرچ کر دیا ہوگا، تو یہ پیسے کٹوا دیتے ہیں. تو یہ اب اس حوالے سے بزرگوں کی بات کی. سیدنا ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دنیا کو ٹھوکر مار دی تو آپ جو ہے چل دیے، آپ سمرقند کی طرف. سمرقند سے پھر آپ ترتوس ایک شہر ہے، گھومتے گھومتے وہاں تک آئے. وہاں آپ نے ایک باغ کی چوکیداری لے لی، باغ کی چوکیداری لے لی. کچھ عرصہ آپ نے جب کام کیا، کچھ مہینے، اس کے بعد وہ مالک آئے. مالک آ کر ابراہیم بن ادم کو بلایا
پہچانتا وہ نہیں تھا آپ کو، آپ تو وقت کے بادشاہ تھے، پھر اللہ کے ولی، آپ نے دنیا کو ٹھوکر مار دی۔ وہ مالک نے آ کر کہا کہ مجھے انار لا کے دے دو میٹھے، آپ گئے، آپ نے خوبصورت لال لال جو انار تھے وہ لا کر پیش کر دیے۔ مالک نے جب وہ کاٹے، وہ کھائے تو وہ کھٹے ہو رہے تھے۔ مالک نے کہا میں کہہ رہا ہوں میٹھے انار لے کر آئے آپ یہ کھٹے لے کر آ گئے۔ آپ دوبارہ گئے اور جا کر جب دوبارہ لے کر آئے، دوبارہ آپ نے موٹے موٹے بڑے بڑے لال لال دوبارہ لے کر آئے، وہ جب کاٹے تو وہ بھی کھٹے نکلے۔ تو مالک نے پتہ ہے کیا کہا؟ مالک نے کہا ابراہیم بن ادم تمہیں پتہ نہیں ہے، وہ جانتے تو تھے نہیں، انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کس درخت کے کس پودے کے انار میٹھے اور کس کے نہیں ہیں؟ اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ پودوں کی صفت ہوتی ہے، بعض درخت ہوتے ہیں اس میں میٹھے لگ جاتے ہیں، پھل تو میٹھے ہی ہوتے ہیں، بعد میں کھٹے ہوتے ہیں، کھٹے ہی لگتے ہیں، تو یہ باغبان کو پتہ ہوتا ہے۔ تو ابراہیم بن ادم نے جواب دیا، فرمایا آپ نے مجھے چوکیدار رکھا ہے، کھانے کی اجازت تو نہیں دی، اتنا عرصہ خدمت کی، کھانے کی اجازت تو نہیں دی۔ اور وہ ایک مشہور واقعہ جو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا ہے، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک سیب کھا لیا تھا آپ نے، اور حالانکہ وہ سیب کوئی قصدن یا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ غیر کا ہے، دریا میں سے آ رہا تھا، لیکن اس کی پاداش میں آپ نے 8 سال، ایک قول کے مطابق 10 سال آپ نے خدمت کی صرف اس کی معافی میں۔ وہ عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جانتے تھے کہ یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ ایک سیب کھا لیا ہے، ایک پھل کھا لیا ہے، اس کی پاداش میں اس کی معافی طلب کرنے کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں۔ تو بزرگان دین کے ایسے واقعات ہیں، بعض بزرگوں کے واقعات آتے ہیں کہ وہ ایسے ہی کسی سے جا کر کھانا پینا نہیں لیتے تھے، اور یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ بازار کا کھانا بزرگان دین پسند نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے پتہ نہیں ہے کس کے ہاتھ سے آیا ہے، حلال کس نے کیا ہے، آیا حلال کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے۔ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں تو آج کل تو ایسا کلچر ہے، خاص کر ہمیں جو مرغی وغیرہ کی جو شاپس ہیں اس میں ہمیں دکھتا ہے کہ بچے جو دکاندار ہیں ان کے منہ میں گٹکا ہوتا ہے، یا بعض دفعہ وہ اپنی گفتگو میں مصروف ہوتے ہیں اور ادھر چھری چلا رہے ہوتے ہیں۔ جب بسم اللہ اللہ کا نام نہیں لیں گے، تو ابھی میں نے آیت پڑھی وما اہل بہ لغیر اللہ، جس کو حلال کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا وہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے، اور اس کے نحوست ہم پر پڑے گی۔ تو اسی لیے بزرگان دین بازار کی چیز نہیں لیتے تھے، گھبراتے تھے، اور بعض تو ایسے بزرگان دین ہیں کہ وہ بھوکے رہتے تھے، جب تک انتہائی مشکل وقت آتا تھا نا پھر کھا لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ وہ وقت ہے جس میں حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، ہم اس لیے کھا رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوا بھی تو اللہ کی بارگاہ میں پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اچھا حضرت، ایک سوال اور ہے کہ جیسے کہ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی میرے خیال سے میں یہ سوال عرض کروں گا کہ اس کی اصل وجہ حرام ہی ہے جو لوگوں کی اکثر دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ اس میں 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ تصور رکھنا کہ دعا قبول نہیں ہوتی، دعا کی 3 کیٹیگریز ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ بندہ مومن کی دعا قبول کرتا ہے، یا تو فوراً قبول کرے گا، یا تھوڑا دیر سے قبول کرے گا، یا اس کا اثر آخرت میں دکھائے گا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات بالکل آپ نے صحیح کہی، حدیث مبارکہ جو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اب وہ شخص جس کا مطعم حرام ہے، غذی بالحرام، حرام سے اس کو غذا دی گئی ہے، فانا یستجاب لذالک، مسلم شریف کی حدیث سے فرمایا کیوں اس کی دعا قبول ہوگی کہ جو رب کی بارگاہ میں اس کی نافرمانی کر کے آ رہا ہے، حالانکہ رب نے تمہیں دیا ہے حلال، بڑی آسان ہے، آسانی کے ساتھ کھا سکتے ہو، تو یہ حرام یہ بہت بنیادی وجہ ہے، بنیادی سبب ہے ہماری دعائیں نہ قبول ہونے کا، بنیادی سبب ہے۔ تو حضرت مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم حرام سے محفوظ رہیں گے، حلال کی طرف جائیں گے، تو پھر ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ تو اچھا حضرت، اس سے یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ ہمیں آخر کیا ایسا کرنا چاہیے، ایسا کیا عمل اختیار کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے، جو عمل اختیار کرنے کی وجہ سے ہم حرام سے محفوظ رہیں؟ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم جہاں بھی کام کر رہے ہیں یا جو بھی کاروبار کر رہے ہیں، اپنا کر رہے ہیں یا کسی کے پاس کر رہے ہیں، اس کی مکمل شرعی ویریفیکیشن کروانی چاہیے، ہمیں علماء کرام سے رابطہ رکھنا چاہیے، ویریفائڈ جب ہو جائے جید علماء سے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دوست یار کوئی، آج کل تو واٹس ایپ کا دور ہے نا، تو واٹس ایپ پر کسی سے ارے گرے سے پوچھ لیا، نہیں۔ جس طرح ہم اپنی صحت کے بارے میں حساس ہوتے ہیں، جس طرح ہم اپنے بچوں کی اسکول کے بارے میں حساس ہوتے ہیں، جس طرح ہم دیگر دنیاوی معاملات میں بہت زیادہ حساسیت کا شکار ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنے دینی معاملات میں بھی حساسیت دکھانی چاہیے۔ تو اس کے لیے جید علماء کرام سے وقت لیں، ان کے پاس جا کر پوری ڈیٹیل میں اپنا کاروبار، اپنی چیز، اپنا جاب ڈسکرپشن جو ہے ساری ان کے سامنے ڈیٹیل میں رکھی جائے، ان سے ویریفائی کرنے کے بعد، اب ویریفائی ہو گیا، انہوں نے اوکے کر دیا یہ حلال ہے، اب آپ نے اپنی ڈیوٹی
آپ نے اپنا کام خوش اسلوبی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کرنا ہے. مالک ہے، سیٹ ہے، یا آپ کام کر رہے ہیں یا نہیں، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا. پھر یہ کرنے کے بعد پھر اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ جو میرے بس میں تھا میں نے کر لیا، پھر انشاءاللہ برکت ہو جائے گی. پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ ضرور برکت ہوگی. بہت بہت شکریہ حضرت، بہت بہت نوازش. آپ نے بہت خوبصورت انداز میں مختصر سے وقت میں ہمیں بہت ساری چیزیں عطا فرمائیں. اللہ رب العزت آپ کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے. تو ناظرین کرام، آپ نے سنا رزق حرام کے نقصانات. پہلے ہم نے رزق حلال کے حوالے سے بات کی تھی، آج ہم نے رزق حرام کے حوالے سے بات کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حرام سے محفوظ فرمائے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی میں برکت ہے، اسی میں بخشش بھی ہے، اور اسی میں اللہ رب العزت آپ کی دعائیں بھی قبول کرنے والا ہے. تو ناظرین انشاءاللہ یقیناً ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے. اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ. تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے گا، اور ہم سب کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.